بالکل پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ترک الوضوء من القبلة وبالسند المتصل منا إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة وحناد وأبو كريب وأحمد بن منين ومحمود بن كيلان وأبو عمار قالوا حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ قال قلت من هي إلا أنت فضحكت قال أبو عيسى وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا ليس في القبلة وضوء وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق في القبلة وضوء وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد قال وسمعت أبا بكر الأطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث وقال هو شبه لا شيء قال وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث وقال حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ وهذا لا يصح أيضا ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة رضي الله تعالى عنها وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. شابش ماشاءاللہ۔ اگر کسی جگہ سے آواز کٹ جائے تو پھر بتا دیا کرو۔ تو یہ باب ہے باب ترک الوضوء من القبلہ، یہ باب ہے کہ بوسہ لینے سے وضو کا نہ ہونا، یعنی کہ اس سے وضو لازم نہیں ہوتا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بعض بیویوں کا بوسہ لیا، ثم خرج الی الصلاۃ، پھر نماز کے لیے نکلے، ولم یتوضا، اور وضو نہیں کیا۔ قال، تو آگے عروہ کہتے ہیں قلت، میں نے کہا من ہی الا انتی، یہ تو آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ تو فضا حکت کہتے ہیں حضرت عائشہ ہنس پڑی، انہوں نے جواب تو نہیں دیا لیکن اس بات پر ہنس پڑی۔ قال ابو عیسیٰ امام ترمذی کہتے ہیں وقد رویا، مروی ہے یہ بہت سارے اہل علم سے، نبی علیہ السلام کے صحابہ اور تابعین سے، اور یہی سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا قول ہے۔ کیسے؟ قالوا، وہ کہتے ہیں لیس فی القبلۃ وضوء، بوسہ لینے میں کوئی وضو واجب نہیں ہوتا، جبکہ مالک بن انس، امام اوزائی، امام شافعی، احمد اسحاق آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو جو یہ شیئر کر دے؟ شاید یہ شیئرنگ کی وجہ سے بھی کرتا ہے، پھر بھی اس پر زور پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ جی اب نظر آ رہے ہیں، یہ عبارت نظر آ رہی ہے؟ یہ ساری نظر آ رہی ہے۔ یہ کہاں سے نہیں آئی تھی آواز؟ قول اہل کوفہ سے آگے وآل الکوفہ یہاں سے قالو، انہوں نے کہا لیس فی القبلۃ وضوء، کہ قبلہ میں وضو نہیں ہے، یعنی سفیان ثوری، آل کوفہ اور صحابہ اور تابعین میں سے بعض کا قول۔ پھر آگے کہتے ہیں وقال مالک بن انس، امام مالک بن انس، امام اوزائی، امام شافعی، احمد اسحاق کہتے ہیں فی القبلۃ وضوء، کہ بوسہ لینے میں وضو واجب ہو جاتا ہے، اور یہی کئی سارے اہل علم، نبی علیہ السلام کے صحابہ اور تابعین کا قول ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم مسئلے کی طرف اور اس حدیث کی طرف آتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لو کہ یہ حدیث یا یہ مسئلہ کہ قبلہ چومی لینے میں، بوسہ لینے میں وضو ہے یا نہیں، یہ دراصل مس مرأہ کا فرع ہے، یعنی عورت کو چھونے سے وضو آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو اس میں گویا کہ ہے ایسا
امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام شافی، ان کا اتفاق ہے کہ اگر عورت کبیرہ ہو، بڑی عمر کی ہو، نمبر دو اجنبیہ ہو، اور نمبر تین مس بالشہوت ہو، شہوت کے ساتھ کوئی اسے چھو لے، تو ان تین صورتوں میں تو بالاتفاق وضو ٹوٹ جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ائمہ ثلاثہ کس بات پر متفق ہے؟ کہ اگر عورت کبیرہ ہو، اجنبیہ ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ مس بالشہوت ہو یا مس بلا حائل ہو۔ بلا حائل کا مطلب ہوتا ہے اس درمیان میں کوئی کپڑا نہیں ہے، تو اس صورت میں تو تقریباً ان کا اتفاق ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اختلاف اس بات میں کہ اگر وہ محرمہ ہو، محرمہ، محرمہ یعنی انسان کا محرم ہو، جیسے مثلا ہمشیرہ ہے، والدہ ہے، یہ بیوی کو بھی وہ محرمہ میں شمار کر لیتے ہیں، یا اسی طرح وہ جو ہے یا وہ بہت چھوٹی ہو، تو ایسی صورت میں پھر وضو واجب ہے یا نہیں؟ تو اس میں ایک ایک روایت ہے، یعنی امام شافی کی ایک روایت ہے کہ اس صورت میں بھی وضو کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ یہ تو ہے مس مرا کا ہے۔ تو مس مرا اور قبلہ بھی دراصل اسی کی فرع ہے، قبلہ جو ہے وہ اسی کی فرع ہے، تو اس لیے اس میں گویا کہ یہ مذاہب آپ نے ذہن میں رکھنے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ اب یہ جو آپ میں سے کسی نے سوال کیا تھا نا پچھلے سبق میں کہ وہ حرم شریف میں یا حرمین میں ظاہر ہے وہ اپنی خواتین کو ساتھ لیے کر چل رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ مس بشاوت نہیں ہوتی نا، اگر وہ ان کو لے کر چل رہے ہوتے تو وہ مس بشاوت نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ وہ اکثر محرمات بلکہ ساری محرمات ہوتی ہے، تو اس لیے شاید وہ وضو نہیں کرتے ہوں۔ اب اس کا جواب مل گیا ان کو یا نہیں ملا جنہوں نے یہ پوچھا تھا؟ جی سر، میں یہی کہہ رہی تھی، میں نے کہا وہاں پہ تو کسی کا نہیں ٹوٹتا، تو ادھر کیوں ٹوٹ جاتا ہے، میں یہ کہہ رہی تھی جی۔ چلو تو اب وہ اس کا جواب مل گیا تھوڑا بہت یا نہیں ملا؟ جی سر، سر ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ چھوٹی بچی کا کو بھی وہ چومنے سے، اب اکثر وضو کی حالت میں باپ جو ہے وہ بیٹی کا بوسہ لے لیتا ہے، تو اس سے تو وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے نا؟ چھوٹے بچوں کو اٹھا وہ لیتے تو ہیں نا تو بتا پیار دیا کرتے کہ ہیں۔ جی بالکل، وہ تو بتا دیا کہ یہ اس میں ایک روایت کے مطابق ٹوٹ جائے گا امام شافی کا، اور ایک روایت کے مطابق بھی اس میں نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ تو جو اتفاقی صورت ہے وہ یہ ہے کہ کبیرہ ہو، اجنبیہ ہو اور مس بشاوت، اس میں بالاتفاق وضو ٹوٹ جائے۔ باقیوں میں روایات ہیں، مختلف قسم کی روایتیں ہیں، ظاہر ہے یہ پھر ان کے مذہب کا انٹرنل معاملہ ہے نا کہ وہ کس روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال ان کا جو مشہور مذہب ہے یا جو مشہور ان کا جو متفقہ مذہب ہے وہ کس حوالے سے؟ ان تین شرائط کے حوالے سے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں تو دیکھو بڑی حدیث واضح حضرت عائشہ کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسہ لیا اور وضو نہیں کیا، تو اس لیے ائمہ ثلاثہ ذرا اس حدیث کو ٹھیک نہیں سمجھتے، وہ اس حدیث پر کچھ اعتراضات کرتے ہیں۔ تو آگے امام ترمذی نے بھی، چونکہ امام ترمذی بھی شافعی ہے تو اس لیے وہ بھی یہاں اعتراض کریں گے، تو ان کے اعتراضات ہم سنتے ہیں، پھر تھوڑا بہت اس کا جواب بھی دیں گے۔ تو پہلے آپ اعتراضات دیکھیں۔ فرمایا وَإِنَّمَا تَرَكَ أَصْحَابُنَا، امام ترمذی فرماتے ہیں ہمارے اصحاب یعنی شوافع نے چھوڑ دیا ہے حدیث عائشہ کو جو نبی علیہ السلام سے فی حاذا اس مسئلے میں، یعنی جو اوپر والی حدیث ہے، لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ عِندَهُمْ، کیونکہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے ان کے ہاں، لحال الاسناد، اسناد کی وجہ سے۔ آواز تو زیادہ کٹ نہیں رہی، سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ یہ ابھی ٹھیک آ رہی ہے آواز۔ جی شابش۔ قال، اب آگے وہ فرماتے ہیں، اب امام ترمذی اس کی دلیل دے رہے کہ یہ حدیث کیوں صحیح نہیں ہے، کس کس محدث نے اس پر اعتراض کیا۔ تو کہتے ہیں وسمے تو میں نے سنا ابو بکر عطار بصری سے جو ذکر کر رہے تھے علی بن مدینی سے، وہ کہتے ہیں کہ ضعف یحییٰ بن سعید القطان، بڑے بڑے محدث ہیں، کہ یحییٰ بن سعید قطان نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ وقال، انہوں نے کہا ہوا شبہ، یہ تو محض ایک سایہ ہے، ایک پرچھائی ہے، ایک صورت ہے، لا شیء کچھ نہیں، یہ ایک دراصل تضعیف کے الفاظ ہے۔ شبہ کہتے ہیں جب کسی کی کوئی صورت بنا دی جائے، یا شبی کہتے ہیں کسی کی پرچھائی یا سایہ، تو ظاہر ہے اس کی حقیقت نہیں ہوتی نا، ریئلٹی نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ تضعیف کے الفاظ ہیں کہ وہ شب لا شیء، وہ کہ یہ حدیث جو ہے نا اس کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے، وہ کہ وہ یہ سمجھا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ اس طرح سے تضعیف کے الفاظ ہیں۔ ایک تو یحییٰ بن سعید قطان کا قول آ گیا، دوسرا وہ کہتے ہیں میں نے سنا محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمہ اللہ سے یضاعف هذا الحدیث، وہ بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دے رہے تھے، یضاعف۔ وقال، اب انہوں نے ضعف کی وجہ کیا بتائی، انہوں نے کہا حبیب بن ابی ثابت لم يسمع من عروہ، حبیب بن ابی ثابت کو عروہ سے سماع حاصل نہیں،
عروہ اور حبیب بن ثابت نے ایک دوسرے سے حدیثیں نہیں سنی، تو جب نہیں سنی تو لہٰذا اس میں انقطاع ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، امام بخاری کے اس اعتراض کو صحیح نہیں سمجھا گیا۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ جو عروہ کے استاد ہے حبیب بن ابی ثابت، تو عروہ نے تو جو حبیب بن ابی ثابت سے پہلے گزرے لوگ ہیں عروہ نے ان سے بھی سنا ہے، تو اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے نہیں نہیں، حبیب بن ابی ثابت کے استاد عروہ ہے، وہ شاگرد ہے، تو حبیب بن ابی ثابت نے جو عروہ سے پہلے لوگ ہیں ان سے بھی سنا ہے، تو عروہ سے کیسے نہیں سنا ہوگا؟ پھر سوال یہ کہ امام بخاری پھر کیوں کہتے کہ انہوں نے نہیں سنا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ مسلم شریف کے مقدمے میں امام مسلم نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے، اور یہ بڑا مشہور مسئلہ ہے حدیث کا، جس میں امام بخاری اور امام مسلم کا فرق ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو بخاری میں یہ بتایا گیا، ہم عام طور پر بتاتے ہی نہیں، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی بخاری شریف میں بتانے میں، امام مسلم بتاتے ہیں۔ مسلم شریف کے مقدمے میں امام مسلم چونکہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، تو استاد اور شاگرد کا ایک مسئلے میں بڑا اختلاف بھی ہے، شاید میں نے بھی کسی جگہ اس کو بیان کیا تھا کہ امام بخاری کے نزدیک حدیث کے صحیح اور متصل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ استاد اور شاگرد کی ملاقات ثابت ہو، معاصرت کافی نہیں ہے، زمانہ ایک ہونا کافی نہیں ہے، ان کی ملاقات بھی ثابت ہو کہ آپس میں ملے بھی ہیں۔ تو اور اگر صرف معاصرت ہوگی، وہ ایک زمانے کے ہوں، اور ملاقات کسی حوالے سے ثابت نہیں ہے، تو معاصرت کافی نہیں ہے۔ جیسے مثلا اس کی مثال بھی شاید میں نے دی تھی، مطلب آپ دیکھو مفتی تقی صاحب اور مثلا ہمارا زمانہ یہ ایک ہے نا، ہم ایک زمانے کے، تو معاصرت تو ہے لیکن ملاقات ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا جب ملاقات ثابت نہیں ہوگی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے حدیث کی سند متصل نہیں بنے گی، ملاقات ثابت کرنی پڑے گی استاد کو یا شاگرد۔ لیکن اگر ملاقات نہیں ہے، صرف معاصرت ہے، تو ہو سکتا ہے انہوں نے ان سے نہ سنی ہو، تو یہ امام بخاری کا بہت اعلیٰ معیار ہے۔ لیکن باقی محدثین صرف معاصرت کو کافی سمجھتے ہیں۔ دیکھو اگر دو استاد اور شاگرد آپس میں معاصر ہے، اور ایک شاگرد کہہ رہے میں نے اس استاد سے حدیث سنی ہے، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے سنی ہوگی، کیونکہ معاصر جو ہے وہ ایک زمانے کے جو ہے، لیکن امام بخاری کہتے ہیں ایک زمانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ انہوں نے سنی ہی نہ ہو، تو لہٰذا اس طرح سے وہ گویا کہ فرق کرتے ہیں۔ تو اب کہا جاتا ہے کہ حبیب بن ابی ثابت اور عروہ ایک زمانے کے تو ہے، لیکن ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے، اس لیے امام بخاری نے اس پر اعتراض کیا۔ اب امام بخاری کا اعتراض اور اس کا جواب سمجھ میں آ گیا۔ جی، اگر سمجھ میں آ گیا تو ہم آگے چلتے ہیں۔ جی استاد جی آگے سمجھ۔ شاباش۔ اب اس کے بعد دوسرا اعتراض، اب اس کی ایک اور سند بھی ہے، وہ دوسری سند ہے کہ وقت مروی ہے ابراہیم تیمی سے وہ حضرت عائشہ سے کہ نبی علیہ السلام نے قبلا ان کا بوسہ لیا اور وضو نہیں کیا۔ اب امام ترمذی کہتے ہیں وَهَذَا لَا يَصِحُّ أَيْضًا، یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ وَلَا نَعْرِفُ لِإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي، ہمیں معلوم نہیں ہے ابراہیم تیمی کو سما حضرت عائشہ سے، اور یہ بات ٹھیک ہے، ابراہیم تیمی کو حضرت عائشہ سے سما نہیں، انہوں نے ان سے حدیثیں نہیں لی۔ ولیس ایسے ہو، خیر امام ترمذی خلاصہ یہ نکال رہے کہ صحیح نہیں ہے نبی علیہ السلام سے فی ھذا الباب شیء، اس موضوع میں کوئی زیادہ صحیح حدیثیں نہیں ہیں۔ تو اب دیکھو صحیح حدیثیں تو نہیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ جو کہتے ہیں کہ قبلہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا مس سے وضو ٹوٹتا ہے، تو ٹوٹنے کی حدیث کا ہے، یعنی نہ ٹوٹنے کی حدیث تو ضعیف ہے، ہم مان لیتے ہیں، لیکن ٹوٹنے کی حدیث کا ہے کوئی بھی حدیث نہیں۔ پھر ائمہ ثلاثہ کس سے استدلال کرتے ہیں؟ یہ مسئلہ ہم نے مس ذکر والے مسئلے میں حل کر لیا تھا کہ وہ دراصل قرآن پاک کی آیت او لامستم النساء سے استدلال کرتے ہیں، اس لیے وہ استدلال وہاں سے کرتے ہیں، اور جو نقنے والی حدیثیں ان کو ضعیف کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال احناف کے نزدیک جس طرح ہم نے پیچھے اصول میں یہ مسئلہ کر لیا تھا کہ مس جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے، خواہ مس ذکر ہو یا مس مرا ہو، کیونکہ وضو ٹوٹتا ہے خروج نجاست سے، اور ان میں خروج نجاست نہیں ہوتا۔ تو ایک تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ یا ایک اور بات بھی، ایک اور وہ اعتراض بھی کرتے ہیں اس حدیث پر کہ یہ جو حبیب بن ابی ثابت ہے، یہ جو عروہ ہے، عروہ دو تھے، ایک عروہ مزنی تھے اور ایک عروہ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، جو حضرت عائشہ کے بھانجے عروہ ہیں، ایک وہ تھے اور ایک عروہ مزنی ایک اور عروہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اگر ہم عروہ مزنی مراد لیں، ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں، تو حبیب بن ابی ثابت اور عروہ مزنی کا کوئی سما نہیں، اور اگر عروہ، لیکن پھر عروہ مزنی کو عائشہ سے سما نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر عروہ مزنی مراد لے تو حبیب بن ابی ثابت کو عروہ مزنی سے سما ہے،
لیکن عروہ مزنی کو پھر حضرت عائشہ سے نہیں ہے. اور اگر ہم عروہ حضرت عائشہ کے بھانجے مراد لیں جو جو حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی تھے، عروہ بن ہشام ان کے پوتے ہیں، یعنی ان کے عروہ بن زبیر، جی جی بالکل، ہشام پھر ان کے بیٹے ہیں. تو عروہ جو ہیں یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی تھے اور حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، حضرت اسما کے یہ بیٹے ہیں. یہ تابعین میں سے بہت کبار تابعین میں سے. تو اگر ہم عروہ مراد لیں حضرت عائشہ کے بھانجے عروہ بن زبیر، پھر عروہ کو تو عائشہ سے سما ہے، لیکن حبیب بن ثابت کو عروہ سے سما نہیں ہے. لیکن اس کا جواب ہم نے آپ کو دے دیا کہ حبیب بن ثابت کو عروہ سے سما ہے. امام بخاری کو صرف یہ مسئلہ ہے کہ وہ معاصرت کے ساتھ ساتھ لقاء ملاقات کا ثبوت بھی مانگتے ہیں، اور ان کی ملاقات کا ثبوت نہیں. اس لیے وہ امام بخاری نے کہا کہ سما حاصل نہیں ہے. باقی یہ حضرت عائشہ کے بھانجے، اس کی سب سے بڑی دلیل ہم یہ دیتے ہیں کہ دیکھ انہوں نے کیسے بے تکلفانہ سوال کیا. جب حضرت عائشہ نے مسئلہ بیان کیا تو انہوں نے کہا یہ تو آپ ہی ہو سکتی ہے. تو ظاہر ہے انسان اپنے یعنی جو ایک خاندانی لوگ ہو یا جو اپنے خاندان کے لوگ ہو اس میں تو اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہے. اور ویسے بھی ظاہر ہے یہ بھانجے اور خالہ تھے تو آپس میں محرم تھے، تو انہوں نے مذاق میں یا مزاح میں یا بے تکلفی میں اس طرح سے کہہ دیا. ایک اجنبی مرد تو اس طرح سے نہیں کہہ سکتا. تو لہٰذا اس وجہ سے بھی ہم کہتے ہیں یہ حضرت عروہ بن زبیر مراد ہے، یہاں عروہ مزنی مراد نہیں. اور اس کا جواب بھی پہلے بھی ہم آ چکے ہیں، اور اب تو بار بار یہ چیزیں آئیں گی کہ ازواج مطہرات کو اس طرح کی چیزیں جو بیان انہوں نے کی ہیں، وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی اس طرح کی کوئی سٹوری سنا رہی تھی اپنی. نہیں نہیں، وہ دراصل مسئلے کے ضمن میں انہوں نے بیان کی. یعنی ایک یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، وہ تو ظاہر ہے ہر معاشرے میں بہت برا سمجھا جاتا ہے. ایک یہ کہ وہ ایک جو ہے نا ایک مسئلہ سنا رہے، اس مسئلے کی دلیل میں نبی علیہ السلام کا عمل انہوں نے پیش کیا. تو نبی علیہ السلام کا عمل ظاہر ہے وہ اپنا ہی پیش کر سکتے تھے، یعنی ازواج مطہرات کا، اور کہاں سے وہ پیش کر سکتے تھے. ایک تو یہ. دوسرا اس حوالے سے ایک اور بات بھی ذہن میں رکھے، خاص طور پر اس جیسی احادیث میں جو شرم حیا والے مسائل ہو، آگے بھی یہ حدیث آئیں گی. اس میں میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کسی عالم نے بھی اس پر بحث کی ہو، کہ یہ جو شرم اور حیا والے مسائل ہوتے ہیں، یہ جن سے ریلیٹڈ مسائل ہوتے ہیں، اس میں شرم و حیا کن باتوں میں ہے کن میں نہیں ہے، اس سے معاشرے کا بھی بڑا فرق پڑ جاتا ہے نا، سوسائٹی کا. یعنی کسی معاشرے میں بعض مسائل بیان کرنے بڑے شرم و حیا والے سمجھے جاتے ہیں، اور کسی اور معاشرے میں وہی شرم و حیا والے نہیں سمجھے جاتے. تو گویا کہ اس میں معاشرے کا بھی فرق ہے. اگر ہم عرب کا معاشرہ مراد لیں نا، عرب کا معاشرہ، اگر عرب کے معاشرے کو مجموعی طور پر جو احادیث سے یا جو واقعات سے اس کی ایک تصویر ذہن میں آتی ہے، تو کافی بے تکلف سا معاشرہ لگتا ہے. عرب کو معاشرے میں ایسا لگتا ہے کہ خاص طور پر وہ ان معاملات کو بیان کرنے میں کوئی بہت ہی زیادہ نہیں شرماتے تھے. یعنی ان کی وہ معاشرہ ہی ایسا تھا کہ وہ ان چیزوں کو یعنی باؤنڈری تو ہر معاشرے میں ہوتی ہے، لیکن وہ اس باؤنڈری کے اندر کن چیزوں کو بیان کرنا ہے کن کو نہیں کرنا، تو معاشرے کا وہاں فرق ہو جاتا ہے نا. تو ایسا لگتا ہے کہ عرب معاشرے اس حوالے سے کافی بے تکلف سے تھے. اس میں اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ہے کہ ان کو ایک عیب نہیں سمجھا جاتا. ورنہ اگر عیب سمجھا جاتا تو پھر نہیں دل مانتا کہ پھر صحابہ یا صحابیات اس طرح سے بیان کرتے. کیونکہ بعض صحابیات بھی اس حوالے سے بیان کرتی، بعض صحابیات بھی، اور بعض بڑی عجیب غریب حدیثیں آگے آئیں گی. آپ دیکھ لیں گے، آپ بخاری میں بھی پڑھ لیں گے، کتاب الطلاق کی بعض حدیثیں بڑی عجیب و غریب ہے. یعنی انسان یا ہم شاید بیان نہ کر سکے آپ کے سامنے، لیکن وہ بڑے بے تکلف وہ خواتین بیان کر رہی ہیں اور نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر بیان کر رہی ہیں. تو وہ معاشرے کا فرق پڑ جاتا ہے. کسی معاشرے میں کوئی کسی چیز پہ زیادہ حیا غالب ہوتی ہے، کسی معاشرے میں کسی چیز پہ حیا غالب ہوتی ہے، کسی معاشرے میں کسی چیز پہ حیا غالب ہوتی ہے. تو یہ فرق پڑتا ہے. تو اس لیے وہ ہم دراصل اپنے اس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ وہ بسا اوقات ہمیں عجیب لگتے ہیں، لیکن اسی معاشرے کے کانٹیکسٹ میں وہ عجیب نہیں ہوتے. بات سمجھ میں آتی؟ مثلاً آپ تو ماشاءاللہ سارے پھرنے والے لوگ ہیں، آپ لوگوں نے دنیا دیکھی ہے. اب آپ مثلاً اگر آپ میں سے کوئی سعودی عرب میں، کوئی یورپ میں، یا کسی نے پاکستان کے مختلف شہروں کو دیکھا ہوگا، تو آپ لوگوں نے بھی یہ فرق محسوس کیا ہوگا نا. سوسائٹی کا فرق ہوتا ہے نا، یا نہیں ہوتا؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل ہوتا ہے، معاشرے میں کافی سارا فرق ہوتا ہے، ہر معاشرے کا اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں، رواج. شاباش. روایات ہوتی ہیں نا، رواج ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ ہمیں اس معاشرے میں دیکھنا ہوگا کہ اس معاشرے میں یہ چیز کیسی. اگر اس معاشرے میں یہ ہمارے نا ایک استاد بتایا کرتے تھے کہ یہ جو شرم اور حیا کا کنسپٹ ہے یا جو ادب کا کنسپٹ ہے،
یہ عرفی ہوتا ہے. عرفی کا مطلب ہوتا ہے کہ عرف کے بدلنے سے بدل جاتا ہے. مثلا کسی عرف میں ایک چیز بے ادبی نہیں سمجھی جاتی، کسی عرف میں سمجھی جاتی ہے. جیسے میں نے کسی سے سنا کہ عرب لوگ جو ہے نا قرآن پاک زمین پر رکھ کر پڑھتے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہے کوئی زمین جی 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 پر استاد جی. کہتے ہیں رکھ کر پڑھتے ہیں؟ تو ان کو جی نہیں زیادہ سر، جی وہ نہیں استاد ہوتا جی. کہ اونچی جگہ پر ہم سر وہ زمین پہ نہیں رکھتے، اس ویسے جب وہ میں بے ادبی نہیں. پڑھنے کے بعد جب ایسا وہ ہی ہے. لیٹتے ہیں نا، تو تب وہ نیچے رکھ کے تو لیٹ جاتے ہیں ساتھ ہی نا. تو اب دیکھو ہمارے عرف میں یہ بڑی بے ادبی ہے. اب یہ ایسا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے ادب ہے، نہیں، ان کے عرف میں یہ بے ادبی ہے ہی نہیں. تو گویا کہ عرف کا فرق پڑ جاتا ہے. ایکسکیوز می سر، جی اس سے اس سے ہمیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوا نا اس چیز کا، سارے مسلمانوں کو ہی. پھر کیونکہ اس وقت وہی بھی نازل ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں تھے، تو ان لوگوں کو جو جو مشکلات پیش آ رہی تھی تو وہ کھل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے. تو اس سے دین جو ہے، شریعت جو ہے وہ اور واضح ہوگی. شاباش، یہ آپ نے اچھا نقطہ بیان کیا کہ شاید اس معاشرے کو اللہ نے اسی لیے ایسا بنایا تھا تاکہ وہ ان باتوں کو کھل کے کہہ سکے. یعنی آگے کتاب الاستعاذہ میں، کتاب الحیض میں آئے گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس طرح کی باتیں کیسے ہو سکتی ہیں. بڑی سمپل لگتی ہے، جیسے انہوں نے بڑی سمپل سی باتیں کر رہے ہو. تو لہٰذا یہ گویا کہ اللہ شاید اس میں حکمت یہی تھی کہ یہ جو ہے نا یہ دین کے ایسے مسائل بھی بڑے کھل کے سامنے آ سکیں. تو اس لیے ان کو ہم اس کے خلاف نہیں سمجھیں گے. اور اس کے لیے آپ بخاری میں ایک جگہ آ جائے گا، بخاری میں بلکہ جی جی بخاری میں آتا ہے، پتہ نہیں کہاں آتا ہے، جس میں حضرت ابو بکر صدیق صلح حدیبیہ کیا وہ کتاب المغازی میں آتا ہے. بخاری دوم میں وہ آتا ہے جس میں وہ صلح حدیبیہ کا کوئی موقع ہے. اس میں حضرت ابو بکر ایک کافر کو، عروہ بن مسعود الثقفی غالباً، ان کو بڑی ننگی گالی دیتے ہیں، بہت ننگی گالی دیتے ہیں. تو اس کو پھر کسی موقع پر بیان کریں گے، یا آپ لوگ خود بھی اس کو دیکھ لینا. تو وہ اتنی ننگی گالی ہے کہ وہ انسان نہیں کہہ سکتا. تو لوگ کہتے ہیں کہ یار حضرت ابو بکر نے ایسی گالی کیسے دے دی، صدیق جیسا آدمی. تو اس کا بھی ایک جواب یہی ہے کہ یہ گالیاں بھی عرف میں الگ الگ ہوتی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یعنی گالیوں کا تعلق ننگے اور غیر ننگے کے ساتھ نہیں ہو تو ڈانٹ کے ساتھ ہے نا. تو لہذا اگر مثلا میں اپنے ساتھیوں سے اس وقت بھی کہا کرتا تھا، جب مثلا ہمارے پشتوں میں، آپ میں سے جو پشتو اسپیکنگ ہے وہ یہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. ہمارے پشتوں میں اگر کسی کو ہے نا آ، گدھے کے بچے، تو بڑا اس کو بڑا ایک پیار والا لفظ سمجھا جاتا ہے، اور بڑا ہی بے تکلف ہر کسی کو کہتے ہیں خر بچی. لیکن اگر اس کو اردو میں ہم کسی کو کہے وہ گدھے کے بچے، تو شاید وہ لڑنے مرنے پہ آمادہ ہو جائے. تو اب دیکھو بظاہر تو یہ بڑا عجیب و غریب لفظ ہے، لیکن ہمارے عرف میں یہ سمپل سا سمجھا جاتا ہے. بلکہ ہمارے عرف میں کتے کا بچہ بھی بڑا بڑا ہی سمپل سا سمجھا جاتا ہے، دسپیزو. تو وہ کہتے ہیں بلکہ باپ اپنے بیٹے کو بھی جب پیار میں ڈانٹ رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں دسپیزو، ایک کتے کے بچے. اب اگر کسی کو کہ کتے کا بچہ، تو وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دے گا. تو اب یہ جو ہے نا کتے کا پتر اگر کہہ دیا جائے، تو اب یہ اس معاشرے میں بہت عجیب و غریب. تو گالیوں میں جو ہوتا ہے نا، گالی کا ایک اور کنسپٹ ہے. گالی میں مفہوم کو نہیں دیکھا جاتا. گالی میں دراصل ہوتا ہے ڈانٹ والے الفاظ نا، وہ معاشرے میں کوئی بھی رائج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس میں بھی یہی ہے کہ وہ جو ہے اس معاشرے میں یہ گالی ہوگی، اور گالی میں مقصد تو ڈانٹ ہوتی ہے. تو لہٰذا انہوں نے وہ ڈانٹ کے الفاظ میں وہ کہہ دیے. تو اس کو جب ہم یہاں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہمیں بڑا وہ عجیب و غریب لگتا ہے کہ اس طرح کے الفاظ بولے کیسے گئے. ہم بات سمجھ میں آ گئی؟ جی پڑھیں پھر آگے. جی استاد جی. باب الوضوء من القيء والرعاف. وبه قال حدثنا ابو عبيدة بن ابي سفر واسحاق بن منصور قال ابو عبيدة حدثنا وقال اسحاق اخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني ابي عن حسين بن المعلم عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو بن الاوزاعي عن يعيش بن وليد المخزومي عن أبيه عن معداء بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا سببت له وضوءه. وقال إسحاق بن منصور معدان بن طلحة. وقال أبو عيسى وابن أبي طلحة أصح.
قال ابو عیسیٰ وقد رأى غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرهم من التابعین الوضوء من الكي والرعاف وهو قول سفیان الثوری وابن المبارک واحمد واسحاق وقال بعض اہل العلم ليس في الكي والرعاف وضوء وهو قول مالک وشافعی وقد جود حسین للمعلم معلم هذا الحديث وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي درداء رضي الله عنه ولم يذكر فيه أوزاعي وقال عن خالد بن معدان وإنما هو معدان بن أبي طلحة. شابش ماشاءاللہ. تو یہ باب ہے باب الوضوء من القی والرعاف. یہ باب ہے وضو کرنا قے کرنے سے، والرعاف یا نکسیر پھوٹنے سے، یعنی جب ناک سے خون بہے تو اس سے وضو کرنا. تو معدان بن ابی طلحہ حضرت ابو الدرداء سے روایت کرتے کہ نبی علیہ السلام نے قے کی، فتوضا، پھر وضو کیا، فلقیت ثوبان، تو میں حضرت ثوبان سے ملا دمشق کی مسجد میں، فذکرت ذالک لہ، میں نے ان سے یہ حدیث ذکر کر دی کہ اس طرح کی حدیث ہے. قال صدق، انہوں نے سچ بولا ہے. انا سببت له وضوء، میں نے وضو کا پانی میں نہیں ڈالا تھا، اس موقع پر وضو کا پانی میں نہیں ڈالا تھا. تو گویا کہ اس طرح سے اس حدیث کی تصدیق ہو گئی. اور اسحاق بن منصور کہتے ہیں مادان بن طلحہ قال ابو عیسیٰ وابن ابی طلحہ اصح، یعنی مادان بن طلحہ کے بجائے وابن ابی طلحہ یہ زیادہ صحیح ہے. حدیث اور مسئلے کی طرف آنے سے پہلے یہ سمجھو اس حدیث میں واسطے بہت زیادہ ہے. اگر آپ دیکھیں ابو عبیدہ بن ابی صفر اسحاق بن منصور ایک واسطہ، ابو عبد الصمد بن عبد الوارث دو، ابی تین، حسین معلم چار، یا ابن ابی کثیر پانچ، عبد الرحمن بن عمر الاوزاعی چھ، یعیش بن ولید مخزومی سات، نبی آٹھ، مادان بن ابی طلحہ نو، اور ابو الدرداء 10. اس حدیث میں امام ترمذی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک 10 واسطے. تو یہ بڑی لمبی حدیث ہے، اور شاید غالباً یہ امام ترمذی کی سب سے لمبی سند ہے، غالباً عشر یعنی 10 واسطوں والی. اور امام بخاری عام طور پر 4 واسطے استعمال کرتے ہیں یا 5، اور امام بخاری میں کوئی 20 یا 21 کے قریب ایسی حدیث بھی ہیں جنہیں ثلاثیات کہا جاتا ہے. ثلاثیات کا مطلب ہوتا ہے اس میں صرف 3 واسطے ہوتے ہیں، یعنی امام بخاری کے استاد، پھر ان کے استاد، پھر صحابی، پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ سند کے لمبا اور چھوٹا ہونے سے بھی حدیث پر فرق پڑ جاتا تھا. اس کو کہتے تھے عالی سند، یعنی جب سند میں واسطے کم ہوتے تھے تو وہ عالی سند ہوتی تھی، اور جب واسطے زیادہ ہوتے تھے تو وہ گویا کہ اس سند کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو خیر یہ کافی لمبی سند ہے امام ترمذی کے اعتبار سے کہ 10 واسطے اس میں ذکر ہے. اب امام ترمذی کہتے ہیں وقد رہا، تحقیق یہ رائے رکھی ہے بہت سارے علم نبی علیہ السلام کے صحابہ اور غیر نے کہ وضو لازم ہے قے سے اور رعاف سے. یہی سفیان ثوری، ابن مبارک، احمد اسحاق کا قول ہے. اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ قے اور رعاف میں وضو نہیں ہے، یہ امام مالک شافعی کا قول ہے. کہتے ہیں حسین المعلم نے اس حدیث کو ذرا زیادہ جب ودا کا مطلب ہوتا ہے ذرا زیادہ بہترین اور مضبوط انداز میں بیان کیا، یعنی اس میں جو غلطی ہے سند وغیرہ کی اس کی زیادہ تصحیح کی ہے. اور حسین والی حدیث زیادہ صحیح ہے اس باب میں. اور معمر نے اس حدیث کو یا ابن ابی کثیر سے روایت کیا، اس میں انہوں نے غلطی کی. کیسے؟ انہوں نے کہا یعیش بن ولید عن خالد ابن معدان ابی درداء، اور اس میں امام اوزاعی کا ذکر نہیں ہے. ایک تو یہ غلطی ہے، دوسرا اس میں خالد بن معدان کا، حالانکہ وہ معدان بن ابی طلحہ ہے. تو کہ انہوں نے یہ غلطیاں کی ہیں، لیکن حسین معلم نے اس حدیث میں غلطیاں نہیں کی، اس لیے ان کی سند زیادہ صحیح. دیکھو یہ جو مسئلہ ہے یہ وضو سے متعلق، یہ بھی دراصل ایک اصول پر مبنی مسئلہ ہے. وہ اصول یہ کہ جو ائمہ ثلاثہ ہیں ان کے نزدیک اس نجاست سے وضو ٹوٹے گا جو انسان کے سبیلین سے نکلے. سبیلین سے مراد ہے جو انسان کے، جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب. تو یہ جو قضاء حاجت کے اللہ نے انسان میں 2 راستے رکھے ہیں، تو ان 2 راستوں سے جو بھی نجاست نکلے گی اس سے تو وضو ٹوٹے گا. اگر ان 2 راستوں کے علاوہ، اس کو سبیلین کہتے ہیں، اگر ان سبیلین کے علاوہ کہ انسان کے کسی اور جگہ سے نجاست نکلے، جیسے خون نکلا، خون نجس ہے، یا مثلا کان سے کوئی چیز نکلی، یا منہ سے کوئی چیز نکلی جیسے قے آ گئی، یا کوئی اور خون، منہ سے خون نکلا، تو ایسی صورت میں اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ان کا اصول یہ کہ سبیلین تک خاص ہے. لیکن احناف اس حوالے سے مطلق خروج نجاست کو جو ہے نا وہ ناقض وضو قرار دیتے، خاص سبیلین سے ہو یا غیر سبیلین سے، تمام سے وہ گویا کہ وضو ٹوٹ جائے گا. لہٰذا پھر اس میں قے بھی آ گئی کیونکہ قے بھی نجس ہے،
اور اس میں رواف نکسیر پھوٹنا بھی آ گیا، جیسے ناک سے وہ خون نکلا، کان سے وہ خون نکلا، یہ ویسی کسی اور جگہ جسم پر کسی جگہ زخم لگا اور خون نکلا، تو ہمارے نزدیک اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن باقیوں کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو ہماری اس حوالے سے دلیل یہ ابو الدرداء والی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے قے کی اور آپ نے وضو کیا۔ اور بھی ہمارے پاس ایسی اس معنی کی کافی حدیثیں ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بہنے والے خون سے وضو لازم ہے، اگرچہ اس میں تھوڑا سا ضعف ہے، لیکن بہرحال وہ بھی ہماری دلیل ہے۔ تو اور بھی واقع قے اور رواف کے حوالے سے کافی ساری حدیثیں ہیں جس سے لگتا ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا ہم کہتے ہیں کہ دیکھو، ہم اس کو قیاس کرتے ہیں سبیلین پر، کہ بھائی یہ جو انسان کے دو پیشاب کے راستے ہیں، وہاں وضو کیوں ٹوٹتا ہے؟ راستے کی وجہ سے نہیں کہ بھئی اس راستے سے نکلا ہے تو وضو ٹوٹا ہے، نہیں، نجاست کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، کہ انسان کے جسم کے اندر جو نجاست ہے وہ باہر آ گئی، تو جب وہ باہر آئے گی تو نجاست وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو قے اور رواف میں بھی تو نجاست باہر آئی ہے، تو راستے سے کیا فرق پڑتا ہے کہ بھئی اس راستے سے آئے گا نجاست تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اس راستے سے آئے گا تو ٹوٹ جائے گا۔ تو کہ جو مخرج ہوتا ہے، جو نکلنے کا راستہ ہے، وہ میٹر نہیں کرتا۔ ہم آناف کہتے ہیں نجاست میٹر کرتی، تو علت ہے خروج نجاست، تو لہذا جب اصل علت ہے خروج نجاست اور وہ خروج نجاست باقیوں میں بھی ہے، تو جب باقی صورتوں میں بھی یعنی خون اور قے اور ان چیزوں میں، تو لہذا پھر اس سے بھی وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ تو احناف کا اس حوالے سے زیادہ اصولی ہے۔ لیکن یہ حضرات جو ہے نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، تو وہ دراصل کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے غائط کا ذکر کیا، یعنی پیشاب پاخانے کا ذکر کیا، باقیوں کا تو ذکر ہی نہیں کیا۔ تو اس لیے ایک تو وہ اس کو دیکھتے ہیں، دوسرا ان حضرات کی ایک اور دلیل بھی ہے جس میں وہ فضائل اعمال میں بھی وہ واقع منقول ہے، آپ سب نے سنا ہوگا، وہ جو دو صحابہ کا ہے، غالباً ایک عباد بن بشر ہے اور ایک غالباً حضرت عمار بن یاسر ہے۔ تو وہ جو کسی غزوے میں تھے، تو جب ان کو کہا گیا کہ جو ہے نا آپ لوگ پہرہ داری کریں گے، تو وہ ایک صحابہ، تو انہوں نے کہا بھائی آدھی رات میں سو جاؤں گا، آپ پہرہ داری کریں۔ پھر دوسرے نے کہا پھر آپ اٹھ جائیں گے۔ تو وہ اب جب وہ ایک صحابی سو گئے، دوسرا ابھی پہرے میں لگے ہوئے تھے، تو ان کو کسی کافر نے تیر مارا، تو وہ تیر مارا تو وہ کہہ رہے میں نے غالباً سورہ کہف کا کہ میں نے سورہ کہف شروع کی تھی، تو میرا دل نہیں کیا کہ اس کو پہلے ختم کر کے رکوع کروں، کہتے خون میرا بہہ رہا تھا، لیکن پھر میں نے اس لیے رکوع کیا کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، اور ظاہر صاحب نبی علیہ السلام اور صحابہ تو میرے اس بہاف پہ ظاہر سوئے ہوئے ہیں، تو اگر میں ہی مر گیا تو وہ سب پر حملہ کر دیں گے، نیند میں سب کو مار دیں گے، تو کہتے اس لیے پھر میں نے سورہ کہف سے پہلے ہی، ختم ہونے سے پہلے پہلے جو ہے نا وہ کر دیا، سلام پھیر دیا۔ تو اب وہ کہتے دیکھو اس آدمی کا خون بہ رہا ہے لیکن وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اگر نماز خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا تو پھر وہ آدمی کیوں نماز پڑھتا نا؟ تو اس کا ہم اس حدیث پر ایک ہم اعتراض کرتے ہیں، ان سے جواب مانگتے ہیں کہ چلو خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہم مان جائیں گے، لیکن خون کپڑے کو لگ جائے اس سے تو کپڑا نجس ہو جاتا ہے، یہ تو آپ لوگ بھی کہتے ہو، کیونکہ خون تو سب کیا نجس۔ تو ہم کہتے چلو وضو نہیں ٹوٹا، لیکن یہ بتائے اس آدمی کا جو خون نکل رہا ہے کسی کپڑے کو تو لگا ہوگا، جسم کو تو لگا ہوگا، کپڑے کو لگا ہوگا، تو وہ نجس کپڑے میں نماز کیسے پڑھ رہے؟ تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو ہم کہتے ہیں جو آپ اس کا جواب دیں گے ہم اس کا جواب دے دیں گے۔ تو دراصل اس صحابی کا واقعے کا جواب یہ ہے کہ نا، وہ ایک اس کو ہمارے بعض اکابرین نے اس کو اس انداز میں بیان کیا کہ وہ ایک یوں سمجھ لو کہ وہ ایک خاص کیفیت اس صحابی پہ طاری ہو گئی تھی، حال طاری ہو گیا تھا۔ حال دراصل اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے ذہن میں ایک پہلو اتنا غالب ہو جائے کہ دوسرے پہلو اس کے ذہن سے نکل جائے۔ جیسے نہیں آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے بعض حضرات تبلیغ میں اتنے مگن ہوتے ہیں، وہ تبلیغ میں اتنے ان کے ذہن پہ طاری ہوتا ہے کہ انہیں نہ بیوی کا ہوتا ہے کہ بھائی، نہ بچوں کا کوئی ہوتا ہے، نہ یہ کمانا ہے کیا ہے، بس ان کے اس کو ہم کہتے ہیں تبلیغ میں صاحب حال، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ مثلا جہاد میں صاحب حال ہے، بعض لوگ کسی اور، بعض لوگ پیری مریدی میں صاحب حال ہوتے ہیں۔ تو صاحب حال دراصل اس بزرگ کو کہتے ہیں یا اس آدمی کو کہتے ہیں جس پر ایک پہلو اتنا غالب ہو جائے کہ باقی پہلو اس کے ذہن سے نکل جائے۔ سمجھ میں آ گئی؟ مثلا اگر مجھ پہ سبق پڑھانے کا حال اتنا غالب ہو جائے کہ وہ ٹائم پورا ہو میں پھر بھی پڑھا رہا ہوں اور دو دو گھنٹے پڑھا رہا ہوں، تو آپ کہیں گے ان کے ذہن پہ وہ سبق والا پہلو تو غالب ہو گیا، یہ والا پہلو ہے ہی نہیں کہ بھئی کسی کا کوئی کام ہو سکتا ہے، کوئی چھٹی بھی ہو سکتی ہے، تو اب وہ پہلو ذہن سے نکل گیا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ دراصل وہ ایک بہت ایسا یوں سمجھ لو ایموشنل موقع تھا۔ ایک تو وہ جہاد میں تھے، دوسرا وہ پہرے داری کر رہے تھے تمام صحابہ کی اور نبی علیہ السلام کی، تو جہاد میں پہرے داری کتنے ثواب کا کام۔
तीसरा वो नमाज भी पढ़ रहे थे, इतने नेक थे कि उस नेकी से भी उनका दिल नहीं भर रहा था, और वो कह रहे थे चलो इस टाइम को जाया ना करें, नमाज पढ़े। अब इन सब के बावजूद होता क्या है, उनको कोई काफिर तीर भी मारता है। तो अब तीर मारने से जो एक इंसान को जाहिर है तकलीफ होती है ना, तो वो तकलीफ और वो जख्म, तो उन सब ने उनको मजीद इमोशनल कर दिया, बजाय इसके कि वो डर जाते हैं वो मजीद इमोशनल हो गए। तो उन्होंने कहा ये काफिर मुझे नमाज से हटाना चाहता है, मैं नमाज पूरी करके करूंगा, ये मुझे जो जितना मर्जी मारे। तो वो काफिर से मुकाबला और इस इमोशन ने वो उनके दिल पर ऐसे गालिब हो गए कि उनके जेहन से ही निकल गया कि मेरे तो कपड़े भी नजस हो गए फिकी एतबार से, या मेरा वजू भी टूट गया, तो इस तरह से नमाज जारी रखने का क्या फायदा। तो ये हो जाता है, ये इंसान जब एक खास कैफियत में होता है ना। अब हम कहते हैं कि वो दरअसल एक बहुत ही खुसूसी किस्म का एक मौका था, इसलिए उससे हम इस्तेदलाल कर नहीं सकते। ये जवाब समझ में आ गया या नहीं आया? एक जवाब तो ये, या दूसरा जवाब ये कह सकते हैं कि हो सकता है उस वक्त तक खून की निकलने से वजू टूटने ने गोया कि ऐसा कर लिया होगा। तो ये भी गोया कि उसका एक जवाब हो सकता है। लेकिन बहरहाल उस वाक़े से हम इस्तिदलाल इसलिए नहीं कर सकते कि वो एक साबिका वाक़या है। अब नबी अलैहि सलाम ने उस वाक़े की तायीद की नहीं की, उनके नमाज लौटाने का कहा नहीं कहा, ये तफसीलात अहादीस में नकल नहीं है सीरत में। तो लिहाजा उसकी बजाय हम फिर ये वाली वाज़ेह अहादीस को लेंगे जिसमें बड़ा वाज़ेह आ रहा है कि नबी अलैहि सलाम ने कैसे वजू को लाजिम करार दिया, या आपने वजू किया या आपने कहा खून बहने से वजू टूट जाएगा। दूसरा उसूली उसूल भी यही मांगता है कि जब खुरूज निजासत से वजू टूटता है तो ये भी खुरूज निजासत है, तो उसूल के मुताबिक भी है। और दूसरा हमारी हदीसें जो है ना, वो डायरेक्ट नबी अलैहि सलाम की और ज्यादा वाज़ेह है। तो इसलिए उस सहाबी के एक खास वाक़े को हम इस पूरे इस्तिदलाल का दलील या उस पूरे मसले की दलील नहीं बना सकते। अब बात समझ में आ गई या नहीं आई? एक्सक्यूज मी सर, तो फिर ये अगर किसी को जी जी पूछें। का क्या जुकाम में तो नहीं ना वजू टूटता? जुकाम में? जी। जुकाम में क्यों टूटेगा? जुकाम जाहिर है ये जो नाक से बहने वाला नजला या वो हो गया, ये तो नजस नहीं है ना। जब खुरूज निजासत होगा तो वजू टूटेगा ना। खुरूज निजासत से मुराद है जैसे मसलन खून बह गया, तो अगर नाक से खून आया फिर वजू टूटेगा। ठीक है। अब समझ में आ गया? बाज दफा सर वो जुकाम की वजह से ना नाक के अंदर कुछ इन्फेक्शन सी हो जाती है, तो फिर उसके साथ ब्लड भी आता है थोड़ा थोड़ा। हाँ, उसका फिर ये जहन में रखिए कि हमारे यहाँ जो वजू टूटता है ना, हम आनाफ क्या, तो हम आनाफ उसमें शर्त ये लगाते हैं कि वो खून बह पड़े, खून इतना हो कि अपने उस मखरज से जिस्म के किसी और हिस्से की तरफ उसमें बहना हो। अगर निकल के अपने मखरज पे खड़ा रहे तो फिर इससे वजू नहीं टूटता। तो लिहाजा अगर वो खून थोड़ा है, जो जख्म है वो मसलन खुद नहीं बहा, मसलन नजले के साथ आ गया और उसके अंदर वो खून देखा गया, लेकिन वहां अपने मखरज पे खड़ा रहा, तो फिर उससे वजू नहीं टूटे। लेकिन अगर वो इतना खून तक के बह पड़ा तो फिर उससे खून वजू टूट जाएगा, बाकी उसमें हम बहने की जो शर्त है वो लगाते हैं। बात समझ में आ? ये भी दरअसल एक उसूल पे मबनी है कि बहने की शर्त क्यों लगाते हैं, और वो भी बड़ा सिंपल सा है। उसकी भी दरअसल वजह यह है कि बहने की शर्त हनाफ इसलिए लगाते हैं कि हनाफ ये कहते हैं कि शरीयत जो निजासत से वजू को तोड़ने का हुक्म देती है ना, वो उस निजासत से जो अपने मखरज से हट जाए। जैसे मसलन देखो, अब इंसान के अंदर भी खून तो है ना, सब इंसानों के अंदर, या मसलन पेशाब भी होता है या फुजलात भी होते हैं, लेकिन वो मैदे में होते हैं, अपने खास उस जगह में होते हैं। लेकिन इसके बावजूद तो हमारा वजू हो जाता है, हम नमाज भी पढ़ते हैं। क्यों उससे वजू नहीं टूटता? क्योंकि वो अपने मखरज में, उसको उसको कहते हैं अपने मादन में। मादन से मुराद है जहाँ उसकी पैदाइश हुई है, जहाँ वो है। तो जब वो अपने मादन से निकलती है तो फिर हमारा वजू टूट जाता है, यानी जब वो पेट से बाहर निकल आता है तो वजू टूट जाता है। तो इसलिए हम भी कहते हैं कि मसलन रग है, यानी इंसान के खाल के नीचे तो खून ही खून है ना। तो लिहाजा अगर खाल हटा दी जाए मसलन, और वो खून नजर आए, तो नजर आने से तो वजू नहीं टूटेगा ना। वजू टूटेगा जब वो अपने मखरज से निकले। तो मखरज से निकलने के लिए फिर ये शर्त हम लगाते हैं कि वो बह पड़े। तो लिहाजा अगर वो बहा ही नहीं है, उस मखरज पे खड़ा है,
تو اسے تو وضو کیوں ٹوٹے گا؟ کیونکہ وہ تو ساری رگوں میں ہی خون ہے، لیکن وہ چونکہ اپنے مخرج میں، تو اس لیے وہ ہم اس میں بہنے کی شرط لگاتے ہیں کہ اپنی جگہ سے دوسرے جسم کے دوسرے حصے کی طرف بہ پڑے، پھر ہم کہیں گے اس کا خروج ہو گیا، وہ نکل پڑا، تو وہ کہ خروج ضروری ہے، محض نجاست کا ہونا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اس لیے وہ کسی بھی زخم میں پھر جو زخم ہوتا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں وہ زخم خون کا معدن ہے، وہ ہے کہ وہ اس کی جائے پیدائش ہے۔ تو لہٰذا جب تک وہ اس زخم کے اندر ہے، مثلا کسی آدمی پر دانا نکلا ہوا ہے، تو اب دانے کے اندر خون ہے یا پیپ ہے تو اسے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر وہ اس دانے کے ایریے سے باہر نکل آئے تو وضو ٹوٹے گا۔ تو وہ کہ وہ بہنے کی شرط اس لیے ہم لگاتے ہیں۔ جی پڑھیں پھر آگے۔ ایکسکیوز می سر، جی ایک جی کوشچن ہے پوچھیں۔ کہ کسی کو انجیکشن لگا ہے تو آج کل تو سرنجز اتنی باریک ہے کہ وہ بالکل ہلکا سا وہ تھوڑا سا نکلتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہی رہتا ہے، تو سر اس سے تو وضو نہیں ٹوٹتا نا؟ دیکھو اس میں پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ اپنے معدن سے نجس ہو جائے، خروج ہو جائے، تو اس میں یہ ہے کہ دیکھو اگر مثلا کسی آدمی کا خون انجیکشن میں ہم نے نکال لیا رگ سے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ آپ کہیں گے بہے تو نہیں، بہا تو نہیں، لیکن وہ اتنا خون تھا، بہہ تو سکتا تھا نا۔ تو لہٰذا اس میں پھر یہ بہنا ریل میں بہنا ضروری نہیں ہے، وہ اس کی کوانٹٹی دیکھی جائے گی کہ وہ کتنی مقدار میں تھا، کہ اس مقدار میں اگر ہم چھوڑ دیتے تو وہ بہ پڑتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہٰذا اگر انجیکشن کے ذریعے مثلا خون نکال لیا اور انجیکشن بھر دیا یا تھوڑا سا بھی نکال لیا، تو ظاہر ہے اگر وہ اس جگہ رہتا تو وہ بہ سکتا تھا نا۔ لیکن اگر واقعی اتنا ہو کہ وہ بہا ہی نہیں، وہ ادھر ہی جا کر انجیکشن نے سوراخ کیا ہے جسم میں، وہ اس سوراخ کے اوپر ہی کھڑا رہا، تو پھر ظاہر ہے پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن وہ عام طور پر نکل جاتا ہے کیونکہ وہ انجیکشن کا سوراخ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے نا، لیکن وہ خون کا جو کھڑا ہوتا ہے وہ اتنا چھوٹا تو نہیں ہوتا نا، وہ تو اس سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، تو وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے، وہ گویا کہ باقی جسم کے حصے پر ہوتا ہے، تو اس میں پھر بہنے والی شرط آ جاتی ہے، اس لیے انجیکشن سے وضو توڑ دیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر۔ جی چونکہ اس کا وہ معدن چھوٹا ہے نا، اس کا وہ سوراخ ہی بہت چھوٹا ہے، لیکن اگر ایک بڑا دانا ہو، مثلا ایک بڑا زخم ہو، تو اس میں پھر اس ایریے کے زخم کے ایریے کے اندر رہے گا تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جی پڑھے آگے۔ باب الوضوء بالنبیذ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم سألني النبي صلى الله عليه وسلم ما في إداوتك فقلت نبيذ فقال ثمرة طيبة وماء طهور قال فتوزع منه قال أبو عيسى وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا نعرف له رواية غير هذا الحديث. وقد رأى بعض أهل العلم شاباش۔ الوضوء بالنبيذ منهم سفيان وغيره وقال بعض أهل العلم لا يتوضأ بالنبيذ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال إسحاق إن ابتلي رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ ويتممم أحب إلي. قال أبو عيسى وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. شابش ماشاءاللہ۔ یہ باب ہے الوضو بالنبیذ، نبیذ سے وضو کرنا، نبیذ سے وضو کرنا۔ دیکھو نبیذ کسے کہتے ہیں؟ نبیذ کہتے ہیں کہ پانی میں کھجور یا کشمش یا کوئی بھی چیز ملا دی جائے۔ عرب لوگ نا، عرب لوگوں کے یہاں کھارا پانی ہوتا تھا، پانی کھارا ہوتا تھا، میٹھا نہیں ہوتا تھا جس طرح ہمارے یہاں، تو اس کو میٹھا کرنے کے لیے وہ لوگ اس میں کھجور وغیرہ ڈالتے تھے تاکہ اس کا جو ذائقہ ہے وہ تھوڑا سا پینے کے قابل ہو جائے، تو اس کو وہ نبیذ کہتے تھے۔ پھر اس کے آگے مختلف شکلیں ہوتی تھی، اس کو ہم مسئلے میں بیان کریں گے، لیکن بنیادی طور پر نبیذ اس کو کہتے ہیں جس میں کھجور ملا دیا جائے، اور پھر اگر کھجور ملا دیا جائے تو اس کو نبیذ تمر کہتے تھے، کھجور ملا ہوا پانی۔ کبھی اس میں کشمش ملا دیتے تو اس کو پھر اسی کا نام دے دیا جاتا تھا، کبھی کوئی اور چیز، جو چیز ڈالتے تھے اسی کا نبیذ کہتے تھے۔ تو اگر کہ نبیذ پانی میں کوئی بھی پاک چیز ملانا اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کا ذائقہ تھوڑا سا بدلنے کے لیے، اور اس کو نبیذ کہتے تھے۔
تو اب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا ما فی اداوتک، آپ کے برتن میں کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا نبیذ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمرتن طیبتن، یہ کھجور بھی تو پاکیزہ ہے، وما ان طہور، اور پانی بھی پاک ہے، فتوضا منہ، تو آپ نے اس سے وضو کیا۔ دراصل قصہ بڑا مختصر ہے، یہ دراصل لیلۃ الجن کا واقعہ ہے۔ لیلۃ الجن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں کئی بار جنات کو تبلیغ کرنے کے لیے گئے تھے، اور اس کا ذکر سورۃ الجن میں بھی خاص طور پر ہے، جس میں وہ جنات اپنا وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، روایت میں آتا ہے کہ ساری رات تبلیغ کرتے رہے، کوئی فجر کے قریب واپس تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو آپ نے ایک جگہ بٹھایا تھا، تو جب تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، تو آپ نے، آس پاس پانی نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا تیرے برتن میں کیا ہے؟ تو میں نے کہا اس میں نبیذ ساتھ لے کر آیا ہوں، یعنی میں نے اس میں کھجوریں ڈالی ہیں، پینے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کھجور بھی تو پاک ہے اور پانی پہلے سے پاک تھا، تو پاک چیز میں مکس ہو گئی، تو اس سے پانی پہ کیا فرق پڑا، دے دو میں اسی سے وضو کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نبیذ سے وضو کر لیا۔ یہ دراصل اس لیلۃ الجن کا واقعہ ہے۔ اب یہ جو لیلۃ الجن کا، اس کی طرف ہم آتے ہیں، پہلے آپ یہ سمجھ لو کہ نبیذ کے حوالے سے وضو کے کیا احکامات ہیں۔ دیکھو اصول پانی کا یہ ہے کہ اگر پانی میں کوئی پاک چیز ملا دی جائے اور وہ پاک چیز پکا دی جائے، پانی کے ساتھ مطبوخ کر دی جائے، تو بالاتفاق وہ پانی رہتا نہیں، اس سے وضو نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اگر پانی کے اندر کھجور ملا دی جائے اور اس کو پکایا جائے، پکاتے ہی وہ چیز، وہ پانی وضو سے نکل جائے، تو مطبوخ اگر ہو، پکا ہوا ہو، وہ نبیذ پکا ہوا ہو، تو بالاتفاق اس سے وضو نہیں ہوگا۔ اور یہ ہر چیز کا یہ حکم ہے، پانی کے اندر کوئی بھی پاک چیز ڈال دی جائے اور اس کو پکایا جائے، تو پکانے سے پانی پانی نہیں رہتا۔ تو اس لیے ایک تو اس کا یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس کے اندر کھجور وغیرہ ڈالی جائے، پکایا تو نہ جائے، لیکن کھجور اتنی زیادہ ڈالی جائے جس سے وہ پانی گاڑھا ہو جائے۔ اس کو یوں کہہ دیتے ہیں فقہا کہ پانی کی رقیت اور سیلان ختم ہو جائے۔ دیکھو پانی کے اندر دو صفتیں ہیں، ایک رقیت، پانی نرم ہے، وہ گاڑھا نہیں ہے، دوسرا سیلان، پانی بہتا ہے نا۔ تو اگر اس کی رقیت اور سیلان ہی ختم ہو جائے، وہ ایک ٹھوس کی جیسی شکل بن جائے، یا ایک یوں سمجھ لو کہ ایک کافی گاڑھا بن جائے، تو ایسی صورت میں بھی پھر وہ پانی اس سے وضو جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پانی رہا نہیں نا، وہ گاڑھا ہو گیا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر اس میں نشہ آ گیا، دیکھو ان چیزوں کے ڈالنے سے بسا اوقات نشہ بھی آ جاتا ہے، اس کو جب زیادہ دیر تک چھوڑ لیتے تھے نا، تو شراب بھی تو اسی طرح سے بنتی ہے۔ تو لہٰذا اگر اس میں نشہ آ گیا ہو، تو بھی پھر اس سے کیا ہو جائے گا، تو بھی اس سے کیا ہوگا، اس سے پھر وضو جائز نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ یہ ہم کس نبیذ کی بات کر رہے ہیں، یہ جو مسئلہ ہے یہ اس نبیذ کی بات کر رہے ہیں جو مطبوخ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور گاڑھا بھی نہ ہو، اور تیسرا ہے نشہ آور بھی نہ ہو، مسکر بھی نہ ہو۔ صرف کھجور ڈالی ہو، کھجور اتنی زیادہ نہیں ڈالی کہ پانی گاڑھا ہو گیا، نہ اس کو پکایا گیا ہے، نہ اس کو اتنی دیر چھوڑا گیا ہے کہ اس میں نشہ آ گیا ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہوا، اس نبیذ سے وضو جائز ہے یا نہیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مشہور قول یہ کہ اس سے وضو جائز۔ باقی تمام ائمہ تقریباً اس بات پر متفق ہے کہ اس سے وضو جائز نہیں۔ اس میں امام ابو یوسف بھی انہی کے ساتھ ہیں، اور امام محمد رحمہ اللہ کا یہ ہے کہ وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے، لیکن امام صاحب فرماتے کہ وضو کا اسی نبی سے وضو ٹھیک ہے، باقی ائمہ کہتے ہیں وضو ٹھیک نہیں۔ ان کی دلیل جو ہے نا، ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کرو۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تو پانی رہا نہیں، یہ تو نبیذ بن گیا نا، کیونکہ پانی، اس کو جب کسی چیز کا نام چینج ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ پانی رہتا نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ پانی رہا نہیں، یہ نبیذ بن گیا، یہ بالکل ایک الگ قسم ہے، تو لہٰذا اس سے پھر وضو جائز نہیں ہوگا، پھر ہم تیمم کریں گے۔ لیکن امام صاحب کی دلیل یہ حدیث لیلۃ الجن والی۔ لیکن اس لیلۃ الجن پر گویا کہ اب امام ترمذی اعتراضات کرتے ہیں، تو پہلے اس کو دیکھیں۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث مروی ہے ابو زید سے، انہوں نے عبداللہ سے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے، اور ابو زید جو ہے یہ ایک مجہول آدمی ہے محدثین کیا۔ دیکھو محدثین کیا، مجہول آدمی اس کو کہتے تھے جس سے صرف ایک روایت ہو۔ تو ایک روایت جس راوی سے ہوتی تھی، یعنی اس کا آگے صرف ایک شاگرد ہوتا تھا، تو اس کو وہ کہتے تھے کہ یہ مجہول ہے، اور خواہ اس کا نام وغیرہ معلوم ہو تو اس کو یہ کہتے تھے مجہول الحال۔ اور اگر کسی راوی کا نام وغیرہ ہی معلوم نہیں، تفصیلات ہی معلوم نہیں،
تو اس کو کہتے تھے وہ مجہول الذات یا مجہول العین. تو ابو زید کے بارے میں آگاتا ہے کہ یہ مجہول الحال بھی ہے، مجہول العین بھی ہے، یعنی ان کا صرف ابو زید نام پتہ ہے، زیادہ تفصیلات نہیں پتہ، اور روایت بھی صرف یہی ہے کہ ان کی. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں، اور مجہول راوی کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی، اس لیے وہ کہتے ہیں لا نعرف له روایتا، ہم ان کی کوئی روایت نہیں ہمیں معلوم غیر هذا الحدیث، اس حدیث کے علاوہ. اب انہوں نے آگے اس کے مذاہب بیان کیے کہ بعض اہل علم وضو بن نبیز کے قائل ہے، سفیان وغیرہ، اور بعض اہل علم کہتے ہیں وضو نبیز سے نہ کرے، یہی امام شافعی احمد اسحاق کا قول ہے. اور امام اسحاق کہتے ہیں اگر آدمی مبتلا ہو گیا اس مسئلے میں، یعنی نبیز بھی ہے اور پانی ہے نہیں، تو فتوضا بن نبیز، تو نبیز سے وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے، یہ زیادہ پسندیدہ ہے. وہی وہ امام محمد کا بھی یہی. اب امام ترمذی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا قول جو کہتے ہیں نبی سے وضو نہیں کریں گے، وہ کتاب اللہ کے زیادہ قریب ہے، وہ اشبہ اور کتاب اللہ کے زیادہ مشابہ ہے، یعنی زیادہ اس کے قریب ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فلم تجدوا مان، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کرو پاک مٹی سے، اور نبیز تو پانی نہیں ہے. تو گیا کہ نبیز کی موجودگی ہو اور جگہ پانی نہیں ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آدمی کے پاس پانی نہیں. تو لہٰذا جب پانی نہیں ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسے تیمم کر سکتے ہیں. باقی اس حدیث پر ایک اور اعتراض بھی ہوتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے ایک بیٹے تھے غالباً ابو عبیدہ، کہتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کے والد لیلۃ الجن میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے؟ تو انہوں نے کہا اگر میرے والد لیلۃ الجن میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تو یہ ہمارے خاندان کے لیے بڑے ہانر کی بات ہوتی، بڑی عزت کی بات ہوتی. مجھے نہیں پتا کہ میرے والد ساتھ ہوتے، میرے والد ساتھ نہیں تھے. تو ابھی ادھر تو آ رہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود ساتھ تھے. تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ دراصل لیلۃ الجن کئی بار پیش آیا، یعنی محدثین نے لکھا ہے کوئی 6 بار یہ پیش آیا. تو ہو سکتا ہے کسی خاص موقع کے بارے میں وہ کہہ رہے ہو کہ میرے والد ساتھ نہیں تھے. دوسرا جواب یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود واقعی ساتھ میں نہیں تھے، یعنی نبی علیہ السلام عبداللہ بن مسعود کو تو ساتھ لے کر گئے، لیکن جس جگہ پر پہنچے پھر اس پوائنٹ پر ان کو پیچھے بٹھا دیا گیا. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کے قریب دائرہ بھی کھینچا گیا کہ اس دائرے سے نہیں نکلنا، کیونکہ یہاں جنات آئے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو ان کو بٹھا دیا گیا، خود اکیلے چلے گئے جنات کو تبلیغ کرنے کے لیے. تو دراصل ان کے بیٹے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے والد اس پوائنٹ پہ ساتھ نہیں تھے، اس موقع پہ ساتھ نہیں تھے جس میں نبی علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے. تو نبی علیہ السلام بالکل اکیلے چلے گئے، کسی کو ساتھ نہیں لے کر گئے. تو اس لیے یہ کہنا ٹھیک ہے کہ اس لیلۃ الجن میں عبداللہ بن مسعود ساتھ نہیں تھے، یعنی جنات کو تبلیغ کرتے وقت وہ ساتھ نہیں تھے، ورنہ وہ ایز اے رفاقت کے تو ساتھ لے کر گئے تھے اس جگہ تک. اب بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ یہ اگلا باب بھی پڑھ لیں کیونکہ ہم تھوڑا سا آج دیر سے شروع کیا نا، تو ایک اور باب بھی پڑھ لیتے ہیں. جی استاد جی. باب المزمزة من اللبن وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن أقيل عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمزمز وقال إن له دسما. وفي الباب عن سهل بن سعد وأم سلمة رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رأى بعض أهل العلم مزمزة من اللبن وهذا عندنا على الاستحباب ولم ير بعضهم المزمزة من اللبن. شابش. یہ باب ہے باب المزمزۃ من اللبن، کہ کلی کرنا دودھ پینے کی وجہ سے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے شرب پیا لبن دودھ، فدعا بمائن پھر پانی منگوایا، فمزمزہ مزمزہ کیا، کلی کیا، وقال اور فرمایا ان لہو دسما، دودھ کی چکناہٹ ہے. چکناہٹ ہے تو چکناہٹ چون کے پھر منہ میں رہ جاتی ہے، تو بسا اوقات نماز پڑھنے میں یا قرات کرنے میں مشکل ہوتی ہے، اس لیے آپ نے پھر مزمزہ کیا. تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور بعض اہل علم نے مزمزہ من اللبن کے قائل ہیں، اور یہ ہمارے نزدیک مستحب ہے، اور بعض تو گویا کہ اس کے قائل ہی نہیں. یعنی ہمارے نزدیک امام ترمذی کہتے ہیں کہ مستحب ہے، لیکن بعض استحباب کے بھی قائل نہیں ہے. تو گویا کہ یہ بھی ایک ہے. تو ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ ظاہر ہے اگر تو آدمی کو سمجھتا ہے کہ قرات کرنے میں مشکل پیش آ رہی تو پھر کلی کر لے، اور اگر مشکل پیش نہیں آ رہی تو پھر کلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اگلا باب بھی پڑھ لیں، آسان ہے. باب ایک باب اور پڑھ لیتے ہیں پھر چھٹی کر لیتے باب فی کراہیت رد السلام غیر متوضئین وبه قال حدثنا نصر بن علی ومحمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد
أحمد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول وقد فسر بعض أهل العلم ذلك. जी, आगे नहीं है. क्यों? तो बोला था। ये पता नहीं क्या हो गया. एक मैं जरा इसे जी, अभी इबारत नजर आ रही है. ये उन्होंने इमेज बना दी, पता नहीं क्यों इमेज बना दी. शायद वहां एक किसी जगह से क्लिक हो गया. जी, अब नजर आ रही है. ये सादी ये पढ़ दी है मैंने. जी जी, ये बाबे बाबू फी रद्द सलाम, ये बाबे के सलाम गुज़ूना. तो हजरत इब्न अमर कहते हैं अन रजुलन के एक आदमी ने सलाम किया नबी अलैहि सलाम को, वह यबूलु, और आप पेशाब कर रहे थे. फलम यरुद्द अलैहि, तो आपने जवाब नहीं दिया. काल अबू ईसा, इमाम तिरमिजी कहते हैं ये हदीस हसन सही है. अब इमाम तिरमिजी कहते हैं कि हमारे यहाँ ये मकरू इसलिए जब इंसान गायत और बौल की हालत में हो, यानी जब इंसान जिस वक्त पेशाब कर रहा है, कज़ा हाजत कर रहा है, तो उस दौरान सलाम का जवाब नहीं देना. क्योंकि जाहिर है सलाम में अल्लाह का लफ्ज आता है, सलाम अल्लाह की सिफत है, तो जाहिर है मुकद्दस अल्फाज तो उस मौके पर नहीं बोलते. वक़द फस्सरू बाज़ आल इल्म ज़ालिका, बाज़ आल इल्म ने इसी तरह उसकी तफसीर की. दरअसल इस वाक़े की ना तफसीलात मुख्तलिफ है. आप आगे भी देखेंगे. उसमें यह है कि बाज़ रिवायत में तो यही आता है कि पेशाब की हालत में आपने जवाब नहीं दिया. बाज़ रिवायत में आता है कि आप अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, साहबी ने आपको सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया. फिर आपने क्या किया, आपने जाकर दीवार से तयम्मुम किया, फिर आकर उनको जवाब दिया और आपने फरमाया कि मैं बेवजू होने की हालत में था, तो अल्लाह का नाम नापाकी की हालत में मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं अल्लाह का नाम लूँ, इसलिए मैंने आपको उस मौके पर जवाब नहीं दिया. तो गोया कि ये दोनों किस्म की तफसीलात आ रही. इसलिए इमाम तिरमिजी कहते हैं कि हमारे यहाँ इसकी कराहत की वजह कज़ाए हाजत के वक़्त थी. लिहाजा अगर कज़ाए हाजत ना हो, वैसे इंसान बेवजू हो, तो फिर सलाम का जवाब देने में कोई कराहत है भी नहीं. ज़ाहिर है जो लोग मकरू समझते हैं वो भी तंज़ीह ही समझते हैं, यानी नामनासिब समझते हैं. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल या हराम है या गुनाह है, ऐसा नहीं. बाकी नबी अलैहिस्सलाम ने फिर उस मौके पर क्यों जवाब नहीं दिया, तो इसका जवाब ये कि नबी अलैहिस्सलाम ज़ाहिर है इंसान मुख्तलिफ हालात में होता है ना, तो हो सकता है कि उस मौके पर आप अलैहिस्सलाम पर ना अल्लाह ताला के नाम की अजमत का एक गलबा हो, एक ऐसा आपको हो, तो इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने वह कि ऐसा किया. या फिर यूं कह सकते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा उनको किया कि भाई कोशिश किया करें कि अल्लाह का नाम भी बावजू या तहारत की सूरत में ले लिया करे. हो सकता है इस तरबियत के लिए भी आपने ऐसा किया हो. तो लिहाजा बहरहाल सलाम का जवाब देना बगैर वजू के भी देने में कोई हर्ज नहीं. तो इमाम तिरमिज़ी कहते हैं वहाजा अहसन शैइन, ये ज्यादा आसान है जो इस बाब में मरवी है. और उस बाब में मुहाजिर बिन कुनफुस, ये मुहाजिर बिन कुनफुस की वो हदीस है जो मैंने आपको बताई, जिसमें आप अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे. और अब्दुल्ला बिन हंजला की है, और अलकमा बिन फगवा की है, और जाबिर और हजरत बरा की. अब समझ में आ गया या नहीं आया? ये अगला मसला फिर इंशाल्लाह कल पढ़ ले, ये थोड़ा सा लंबा है. बाबू माजा फी सूरिल कल्ब. जी उस्ताद जी इंशाल्लाह. चलो जी, ठीक है. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.